بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گرامی سرور کائنات نے ایک مرتبہ پہلے لفظ مولا کے معنی بتایا۔ دیکھیں پہلے بڑا آسان تھا، بھئی مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں، پہلے زمانے میں بڑا آسان تھا۔ فدق میں کچھ نہیں ہوا، شیعوں نے جھوٹ بنایا۔ غدیر میں کچھ نہیں ہوا، شیعوں نے بنایا۔ آج آپ یہاں پہ انکار کرتے ہیں، بچے فوراً سرچ کر لیتے ہیں آن لائن، انہیں فوراً مل جاتا ہے غدیر میں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، میں جب پیش کر رہا ہوں، آج میں نے آیت نہیں پڑھی آپ کے پاس، میں شاہ صاحب 3-4 سال سے تو پڑھ رہا ہوں مسلم غدیر، آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال سے زیادہ ہو گیا، میں نے ہمیشہ آیت پڑھی، آج میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ تو حدیث ایک ہوتی ہے احاد، سنگل سولٹری چین آف اس کی نریشن رپورٹ، ایک صحابی راوی ہے، اس سے کسی نے نقل کیا، اس سے کسی نے، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے سنا، اس نے رسول خدا سے سنا، ایک۔ پھر ایک سے زیادہ ہوتی ہیں متضافر، پھر متضاعف، پھر 5 سے زیادہ ہوتی ہیں، 10 یا اس سے زیادہ کسی کے رپورٹرز ہوں تو اسے کہتے ہیں متواتر۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث متواتر۔ حدیث متواتر یعنی 10 یا اس سے زیادہ اگر رپورٹرز ہیں تو حدیث متواتر ہے، پھر انکار ممکن نہیں۔ توجہ، اہل سنت نے 85 صحابہ سے روایت نقل کی ہے، نہیں ہے مجمع، 85 صحابہ راوی ہیں حدیث غدیر کے، سنی کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں۔ علامہ امینی نے الغدیر میں 110 کیوں؟ ان کا پورا فوکس ہے مولا علی پہ، تو انہوں نے کہا میں 110۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم، 92 محمد کا بنتا ہے، علی کا بنتا ہے 110، 110۔ تو ان کا فوکس مولا علی پہ تھا، انہوں نے 110 صحابہ سے روایت نقل کی، نہیں ہے مجمع، انہوں نے نقل کی، یعنی اس کا مطلب ہے 110 صحابہ ہیں نا راوی۔ پھر صاحب ابقات الانوار جو ان سے بھی پہلے گزرے ہیں، توجہ، ابقات الانوار سب سے بڑی کتاب ہے مولا کی ولایت پہ، میر حامد حسین موسوی لکھنؤ سے، انہوں نے 45 والیومز لکھی ہیں مولا علی کی ولایت پہ۔ تو انہوں نے حدیث غدیر کے 124 صحابہ راوی لکھے ہیں۔ آپ لوگ تو پریشان ہیں۔ 124 companions are reporters of the hadith of Ghadir. 124. Amongst the 124 are the 4 خلفاء۔ ہر خلیفہ نے کہا میں وہاں تھا، حدیث غدیر تھی، ہاں میں خود وہاں تھا۔ ایک سے پوچھا آپ نے تھا؟ میں بہت دور تھا، تو میں نے نہیں دیکھا، تو کہا آپ تو سب سے آگے تھے، کہا میں تو بالکل سامنے بیٹھا تھا، میں نے تو خود سنا۔ عزیزان گرامی، اور خود مولا نے بھی فرمایا، سارے صحابہ بھی نقل کر رہے ہیں اور مولا خود بھی کہہ رہے ہیں صحابہ کے مجمع میں، آیا تم میں سے کس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں۔ Did the Holy Prophet ever utter these words for any one of you? He said this for me. بھائی مجمع نہیں ہے آج میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، مولا نے مسجد نبوی میں صحابہ سے سوال کیا، آیا تم میں سے میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا سارے دروازے بند کر دو سوائے علی کے؟ مولا علی نے خود سوالات کیے، کہا کہ کوئی میرے علاوہ تھا جسے پیغمبر نے کہا بولا ناد علی، بلاؤ میرے بھائی علی کو جو مظہر العجائب ہے، جو خیبر فتح کرے گا۔ کہ تم میں سے کوئی ہے جو مظہر العجائب ہو؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ کوئی تم میں سے ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ پیغمبر نے تم میں سے کسی کے لیے کہا یہ میرا بھائی ہے؟ سارے صحابہ صحابی ہیں، علی بھائی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، مولا نے خود فرمایا، کیا پیغمبر نے میرا ہاتھ پکڑ کے نہیں کہا تھا من کنت مولا؟ عزیزان گرامی، ابھی پاکستان، پوری دنیا میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، there is a change appearing in the whole world۔ تو پاکستان کے اندر آپ کو پتا بہت سے لوگ شیعہ مذہب کی طرف رجحان، ابھی وہاں پہ ایک مفتی صاحب سے انٹرویو لیا جا رہا تھا، انٹرویو لینے والے بھی سنی تھے، اس میں ایک شیعہ ایک سنی، تو اس میں انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا بھی بتائیے کہ لفظ غدیر میں کچھ ہوا؟ انہوں نے کہا ہوا تو ہے غدیر کا۔ اچھا ہوا؟ تو وہاں یہ من کن تو مولا کے معنی کیا ہے؟ ان کا دوست۔
مولا دوست. اچھا وہ جو انٹرویو لینا کہنے لگے مولانا صاحب آپ کہہ سکتے ہیں رسول خدا میرے دوست ہیں؟ مفتی صاحب کا منہ اتر گیا, کہنے نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے. تو ابھی آپ نے خود ہی تو کہا مولا دوست کے معنی میں, جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں. آپ مولانا مفتی صاحب آپ سب سے قابل آدمی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں رسول خدا میرے دوست؟ کہنے نہیں یہ تو نہیں. اچھا تو یہ جو سب سے آگے بیٹھے تھے صحابہ, وہ صحیح بخاری میں تو نام بھی لکھا, انہوں نے نام لیا, میں نہیں لے رہا کیونکہ میں اگلے ہفتے پھر پاکستان جا رہا ہوں. تو انہوں نے نام لیا, انہوں نے کہا بھائی مثال کے طور پہ دوسرے خلیفہ نے کہا بخن بخن لکا یبن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو, اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ, آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن مومنہ کے مولا ہو گئے. تو انہوں نے کس معنی میں مولا کہا تھا؟ تو کہیں گے انہوں نے بھی دوست کے معنی میں کہا تھا. تو کہا انہوں نے پھر کیوں کہا آج آپ میرے دوست ہو گئے, اس سے پہلے کیا تھے؟ توجہ فرما رہے تھے عزیزان گرامی, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. مولا کے 17 معنی ہیں, میننگز آر مینی, بہت سے معنی ہیں. یہاں پہ سرور کا میں نے اعلان سنا دیا, آپ کہیں گے بے غدیر تو ہو گئی, بس آگے کیوں نہیں بڑھا؟ نہیں ابھی غدیر نہیں ہوئی ہے. تب سرور کائنات نے فرمایا من کنت مولا ہو, بار بار دوہرا, فہذا علی مولا, فہذا علی مولا, فہذا. سب نے کہا بخن بخن, مبارک ہو مبارک ہو, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو. مولا کو اپنے بابا سے بڑی محبت. تو اب جب سب کو پتا نا کہ ان کو اپنے بابا پہ بڑا ناز ہے, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا علی آپ کو مبارک ہو, کیا کہا؟ اے ابو طالب کے بیٹے. بے توجہ, یبن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو. تو عزیزان گرامی مولا نے ہر جنگ میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, سوائے خیبر کے. اب وہاں پہ علماء نے 3 وجوہات لکھی ہیں, تفصیل کا وقت نہیں ہے, میں بجلی اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ خیبر میں مولا نے کیوں کہا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے نام حیدر رکھا. واحد جنگ خیبر جہاں پہ آپ نے کہا میری ماں نے نام حیدر رکھا. ہر جگہ پہ کہا میں علی ہوں, میرے بابا ابو طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. ہر جگہ پہ علی اپنا تعارف کروایا. خیبر میں کہا حیدر ہوں اور ماں نے نام حیدر رکھا. تو علماء نے لکھا 3 وجہ سے. پہلی, مرحب نے کہا تھا, میری ماں نے نام مرحب رکھا. تو مولا نے کہا تو نے ماں سے تعارف کروایا, تو تجھے کیا پتا میری ماں کون ہے؟ تو لوگ ہیں یعنی جو کعبے میں جائے دیوار. تو عزیزان گرامی دوسرا, ماں نے کہا تھا بیٹا جب میں دنیا میں آئی نا تو میرا زائچہ بنایا گیا, کنڈلی بنائی گئی. میں نے سب کچھ کہہ دیا. تو ایک مرتبہ نجومی کو بلایا گیا, ماہر نجوم نے نا میرا پورا زائچہ بنایا کہ بھئی یہ جو خاتون ہے اس کے گھر میں بیٹے ہی صرف پیدا ہوں گے, بیٹی نہیں ہوگی, اور ہر بیٹا شیر ہوگا, دلیر ہوگا, لڑاکا ہوگا, بہت بڑا پہلوان بنے گا. لیکن اس لڑکی کے زائچے میں نکلا ہے کہ اس کے سارے بیٹوں کو حیدر نامی آدمی مار دے گا. تو وہ پوری زندگی کہتی رہی بیٹو جس سے چاہو لڑ جانا, حیدر سے نہ لڑنا. تو مولا نے فوراً کہا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے نام حیدر رکھا تاکہ کہیں مرحب دھوکے میں نہ مارا جائے. بھاگنا تو بھاگ جا, میں وہ حیدر ہوں. کیا ہوا مرحب, اور اس کے سارے بھائیوں کو مولا نے پھر فنار کیا. توجہ رہے تو مرحب حارث اتر سب کو. تو جانے گرامی مولا نے پوری زندگی کہا ابو طالب کا بیٹا. مجمع کی توجہ, اب ایک مرتبہ سارے صحابہ بھی کہہ رہے ہیں اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. انہیں پتا ہے کہ علی کو ناز ہے, کافر پہ کبھی معصوم ناز نہیں کرتے. کافروں کے گھر میں معصوم پیدا نہیں ہوتے ہیں. عزیزان گرامی ایک مرتبہ سب کہنے لگے بخن بخن. ایک مرتبہ ایک صحابی بہت بزرگ تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہم جائیں, are we allowed to leave? The Holy Prophet said no, you're not. He said, Ya Rasulullah, you've announced, Man kuntu Mawla, we've heard. Why can't we leave? The Holy Prophet said, you all have to pay allegiance to my brother Ali. یا رسول اللہ جائیں, آپ نے اعلان کر دیا. کہا نہیں, جب تک کہ سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. نہیں ہے مجمع, بیعت یاروں کی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کہ بیعت کیجئے.
آپ نے تو کہا تھا کہ زیادہ تر یہاں پہ پاکستانی ہیں، پاکستان میں تو پیر فقیر بہت ہے، تو پیروں ہی کی بیعت ہوتی ہے یا اوروں کی بھی شروع ہو گئی ہے؟ تو عزیزان گرامی آپ نے سرور کہا جب تک سب بیعت نہ کر لیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع جب تک بیعت کرے گا نا کئی دن بیت جائیں گے. اور کیا کہتے ہیں مورخین نے لکھا 3 دن تک مولا علی کی بیعت ہوتی رہی. 3 دن تک بیعت ہوتی. آپ نے فرمایا نہیں، سب کو بیعت کرنی ہوگی. کہا یا رسول اللہ اگر اتنے مجمع کو آپ روکیں گے نا تو کھلانا پلانا آپ ہی کے ذمہ ہوگا. میں وہاں ہوتا تو شور مچاتا، اگر علی کے نام پہ کھلانا ہو تو حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کھلاتے رہیں گے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، الفاظ میرے. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. کہ یا رسول اللہ اتنے مجمع کے لیے تو ایک اونٹنی کافی نہیں. کہ تمہیں نہیں یاد دعوت ذوالعشیرہ میں میرے چچا نے ایک بھیڑ کی ران سے سب کو سیر کیا تھا. آپ نے کہا یہ ایک اونٹنی سب کے لیے کافی ہو. اور ایسا ہی ہوا. 3 دن تک سب کے سب وہاں پہ مولا علی کے نام پہ کھاتے رہے. عزیزان کرام ایک مرتبہ بیعت شروع ہو گئی. میں بہت جلدی چل رہا ہوں، بہت تیزی سے. مجمع ہے میرے ساتھ ابھی تک؟ کہ یا رسول اللہ بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ How and who will start the allegiance, paying allegiance to Ali ibn Abi Talib? He said the بیعت will start from my household. بیعت میرے گھر سے شروع ہو. اب وہاں پہ ایک سوال تو بنتا تھا، آپ کی ایک ہی بیٹی وہ بھی علی کی زوجہ. مجمع نہیں ہے. آپ کی ایک ہی بیٹی رہ گئی ہیں، اگر 4 بھی مان لو تو ایک ہی بیٹی ہیں وہ بھی علی کی زوجہ ہے. 3 بیٹے تھے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے. تو آپ کے گھر سے کہ میری ازواج پہلے بیعت کریں گے. نہیں ہے مجمع. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن مولا علی کے لیے بھی افضلیت رکھتی ہیں، پیغمبر نے ان سے بیعت لے کے بتا دیا علی امہات المومنین کے بھی مولا ہیں. بیکر میں تھوڑی سی دیر زحمت دوں گا آپ کو. جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے 7 منٹ میرے حساب سے باقی ہیں ابھی. عزیزان گرامی 6-7 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. تو اب ایک مرتبہ بیعت. اب اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ رسول خدا مولا علی کپڑا رکھتے تھے، رومال یا عبا یا پرنا جیسے ہوتا ہے عرب کا، وہ رکھتے تھے ہاتھ پہ، پھر بیعت لیتے تھے. ہمارے علماء نے بھی بہت سو نے یہی لکھا کہ کپڑا رکھا، مولا علی بیٹھ گئے، خیمہ نصب کیا گیا. اور بعض نے لکھا کہ زمین پہ پانی کا ایک ظرف رکھا، مولا یہاں پہ پانی میں انگلی رکھ کے بیٹھے. ایک ایک بی بی آتی اور آ کے انگلیاں رکھتی پانی میں، کہتی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر آپ پہ سلام، میں آپ کی بیعت کرتی ہوں، آپ کے خلاف سازش میں حصہ نہیں لوں گے. پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. اب سرور جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام ہے. تو آپ نے اپنے گھر سے بیعت لی، مسورات نے بیعت کی. پھر ایک مرتبہ جناب سلمان و ابو ذر مقداد و عمار، یہ ہیں رسول خدا کے 4 یار. خیمہ نصب کر دیا جائے، میرا بھائی بیعت لے گا. مولا علی کھڑے ہو گئے، بیعت لینے لگے. خیمہ نصب کیا گیا مولا کے سر پہ اور ایک مرتبہ بیعت شروع ہو گئی. وہاں پہ بہت سے لوگ باتیں کر رہے تھے آپس میں. ایک صاحب نے دوسرے سے کہا کہ بھئی بیعت علی لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہو تم کیسے بیعت لے رہے ہیں؟ کہا میں تو دیکھ ہی نہیں رہا. نے کہا دیکھو تو صحیح. کہا کیا دیکھوں؟ کہا علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف. When Ali alayhi salatu wasalam is taking the allegiance, his palm is not facing the heavens, it is facing the earth. The hand is not like this, it is like this. علی کا ہاتھ ہتھیلی جو ہے وہ آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف. کہا تم نے تو بہت اچھا نقطہ اٹھایا، چلو چل کے پیغمبر کو شکایت کرتے ہیں. علی بیعت کیسے لے رہے ہیں؟ ہتھیلی زمین کی طرف ہے. کہا یا رسول اللہ ہم دونوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف. توجہ، سرور کائنات نے فرمایا جب میں نے کہہ دیا علی مولا، اب میں شکایت نہیں سنوں گا. علی سے پوچھو ایسا کیوں کر رہے ہیں. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. مجمع کی توجہ. کہا یا علی گستاخی نہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں ہتھیلی یوں کیوں نہیں ہے، یوں کیوں ہے؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا ہوں. بیعت
توجہ فرما رہے ہیں، بیعت مانگنے والے اور بیعت لینے والے اور ابھی بھی مجمع نہیں ہے، سارا مجمع نہیں ہے۔ خدا کی قسم جب پیغمبر السلام فرماتے تھے جاؤ جا کے کفار سے جزیہ لے کے آؤ، go to the disbelievers to make them pay tax، توجہ بھئی مسلمان زکاة دیتا ہے، پیغمبر کی خدمت میں آتا تھا، رکھ دو توجہ، تو لکھا ہے مورخین نے کہ جب بھی مولا علی جزیہ لینے جاتے تھے کافر کہتا یا علی جزیہ لے لیجئے گا، نہیں ایسے مت دے، تو ہاتھ پہ رکھ میں اٹھاؤں گا۔ ہاتھ پھیلانے والے اور مشکل کشا اور سب مل کے جواب دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی اب یہاں پہ آیت سن لیجئے، اللہ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یبایعونک، اے میرے حبیب یہ جو لوگ آتے ہیں نا آپ کی بیعت کرنے کے لیے، توجہ مجمع کی عزیزان گرامی، ابھی پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ لحمہ، توجہ، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، علی کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ اب اللہ نے فرمایا تھا ان الذین یبایعون، اے میرے حبیب وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں، یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے عزیزان گرامی، اللہ سمجھا رہا تھا غدیر میں دیکھو ید اللہ کون ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ جب بیعت لی ہے تو انداز بتا رہا ہے، شیر جب بیعت لے تو کیسے لیتا ہے۔ عزیزان گرامی ہم محتاج ہیں کہ مولا علی کی بیعت کریں، ہم محتاج ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی کی بیعت، ہم محتاج نہیں ہے مجمع۔ خدا کی قسم، رسول خدا کی قسم، علی مرتضیٰ کی قسم، مولا علی کو ہماری بیعت کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ مولا کی بیعت کریں۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ جب ظاہری خلافت چوتھے نمبر پہ مولا کو خلافت ملی 3 خلفاء کے بعد، تو مولا جب مدینے میں لوگ آئے، یا علی فوراً مسجد نبوی میں آئیے، لوگ بیعت کے لیے آ گئے، مصر سے، عراق سے، ایران سے، پورا عالم اسلام سارے بیعت کے لیے آ گئے۔ مولا کیا کر رہے تھے؟ خدا کی قسم شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے مولا اپنا جوتا گانٹ رہے تھے۔ تو مولا جوتا گانٹ رہے ہیں، اور کیا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بھئی آج کیا ہے، لوگ تھوڑی سی خبر دیتے ہیں بھئی آپ کا اعلان ہونے والا ہے، لوگ 1-2 مہینے پہلے سے شیروانی سلانا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں، تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، جوتے یہ پہنوں گا اس دن، یہ پرفیوم لگاؤں گا، کنگھی ایسی کر لوں گا، شیروانی ایسی ہونی چاہیے، کیوں میرا اعلان ہونے والا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اور یہاں سارا عالم اسلام جمع ہو گیا، مدینے میں کہہ رہے تھے چلنے کی جگہ نہیں تھی، پاؤں کے نیچے آ رہا تھا، پاؤں کی انگلیاں کہہ رہے تھے لوگ چھل رہی ہیں، میرا پاؤں توڑ دیا، تم پیچھے ہٹو، ہٹوں کہاں، جگہ ہو تو جاؤں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا آپ یہاں جوتا گانٹ رہے ہیں، وہاں ساری دنیا جمع ہو گئی مسجد نبوی میں آپ کی بیعت کے لیے، آپ پھر بھی جوتا گانٹ رہے ہیں۔ کہا مولا گستاخی تو نہیں کر رہا، آپ کو برا تو نہیں لگ رہا؟ مولا نے ایک مرتبہ کہا یا ابن عباس، اے میرے چچا کے بیٹے عباس کے بیٹے، بتا میرے جوتے کی قیمت کیا ہے؟ مولا مجھے معاف کر دیں، جوتا آپ کا ہے، گستاخی نہیں کرنا چاہتا۔ مولا نے کہا بتا بازار میں کتنے کا بکے گا؟ دینار ہوتا تھا سونے کا سکہ، پھر درہم ہوتا تھا، پھر اس کے بعد چھوٹی اور چیزیں۔ مولا مجھے معاف کر دیں، یہ بازار میں بکے گا نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا، آپ نے اتنا سی دیا ہے، اتنا ریپیئر کیا ہے، یہ بازار میں نہیں بکے، کوئی نہیں خریدے گا اس جوتے کو۔ مولا نے فرمایا یا ابن عباس، اس ساری دنیا کی قیمت میری نظروں میں اس جوتے کے برابر بھی نہیں۔ بھائی توجہ رہے۔ پھر مولا نے فرمایا اے عباس کے بیٹے، اے میرے چچا کے بیٹے، صرف میری نگاہوں میں نہیں، میرے سارے بیٹوں کی نگاہوں، صرف مولا حسن حسین نہیں فرمایا، میرے سارے بیٹوں کی نگاہوں،
پھر خدا کی قسم مولا یہاں رکے نہیں، کہا یبن عباس، اے عباس کے بیٹے، اے میرے چچا کے بیٹے، صرف میری نگاہوں میں نہیں، میرے بیٹوں کی نہیں، میرے سارے چاہنے والوں کی نگاہوں میں میرے جوتے کی قیمت زیادہ ہے، دنیا کی قیمت کم۔ کہا تم مجھے حکومت کا لالچ دے رہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مولا جیسے ہی آیا نا، ہر آدمی دھکے دے رہا تھا، پہلے مجھے بیعت کرنے دو، مجھے بیعت کرنے دو، توجہ۔ ہر آدمی، میں جملے آخری بس پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ رامی جب سب بیعت کرنے لگے، اس زمانے میں نا کچھ لوگوں نے کہا میں بیعت نہیں کروں۔ دو نام بڑے مشہور ہیں جب مولا چوتھے نمبر پہ خلافت پہ آئے، دنیاوی بات کر رہا ہوں، وقت تمام ہو گیا، آخری جملہ۔ تو لوگوں نے کہا بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت مالک اشتر جو مولا کے سپہ سالار تھے، بعد میں مولا کے عاشق تھے، جب انہوں نے کہا ہم یا علی آپ کی بیعت نہیں کریں گے، تو حضرت مالک اشتر نے کہا یا علی مولا اگر آپ حکم دیں ان دونوں کا سر قلم کر دوں باہر لے جا کے؟ یہ میرے سامنے گستاخی کریں، میں دیکھتا رہوں، آپ کی گستاخی کر رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب سمجھ میں آیا نا، فدق میں اگر مالک اشتر ہوتے تو کیا ہوتا۔ ہاں مولا اگر حکم دیں ان دونوں کو باہر لے جا کے سر اتار دوں ان کے، انہیں ویسے باہر پھینک دو۔ کہا مولا یہ آپ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ کہا لوگ کہیں گے علی نے تلوار سے بیعت لی، نہیں ہے مجمع، جیتے رہیں۔ کہا لوگ کہیں گے علی نے تلوار سے بیعت کیا، ان کا دونوں کو نکال دو۔ کہا مالک دونوں سے کہہ دینا اب اگر یہ بیعت کرنا بھی چاہیں میں قبول نہیں کروں گا۔ اب میرے جملے پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی خدا کی قسم، ہر بیعت لینے والا یہ کہے گا نا کہ بھئی لوگ اتنے لوگوں نے میری بیعت کی ہے۔ مولا کے ایک چاہنے والے ہیں حضرت ساسا بن سوہان، وہ کہتے ہیں کہ یا علی زینت الخلافہ، آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے، خلافت نے آپ کو کوئی بھی زینت نہیں دی۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی جسے رسول خدا کہ میرا بھائی ہے، میں آج وقت نہیں ہے، وقت تمام ہو چکا ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ نظر کا اہتمام کیا، جتنا آج مجمع ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کھلائیں گے کیسے سب لوگوں کو۔ آج بالکل لگ رہا جیسے غدیر ہی ہے، اور غدیری جمع ہیں، دور دور سے لوگ آئے ہیں۔ میں بہت سے چہرے نا دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ یہ اس امام بارگاہ کے نہیں ہیں، یہ یہاں سے، یہ وہاں سے، یہ الگ الگ شہروں کے لوگ نظر آ رہے ہیں، الگ الگ امام بارگاہوں کے لوگ نظر آ رہے ہیں، مختلف، حتیٰ بہت سے تو چہرے میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھے ہیں۔ عزیزان گرامی آج یقین مانیے کہ میرا دل کرتا چیخ چیخ کے کہوں ساری دنیا سے من کنت مولا۔ عزیزان گرامی یہ حدیث کیوں؟ دو وجوہات ہیں، ایک تو پیغمبر کی سیرت ہے نا کہ چیخ کے کہو جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اور دوسرے اللہ اور سارے ملائکہ خوش ہوتے ہیں جب علی کا نام آتا ہے نا تو ملائکہ جھومنے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی آج کا دن بہت مسرتوں کا دن ہے۔ آخری جملہ جس پہ میں دعا کراؤں گا کہ حدیث میں ہے کہ آج یہ جو گزشتہ سبت ہے نا، آج شب جمعہ ہے، غدیر کے صدقے میں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے آج رات لاکھوں کو بخشوں گا۔ آج میرے حبیب نے میرے ولی کا اعلان کیا ہے، آج لاکھوں، ایک ایک رات میں آج لاکھوں کے حساب سے بخشے جائیں گے۔ اس کو یہ جہنمی تھا، اس کا لکھ دو جنتی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ یہ میرے علی کے جشن میں آیا تھا، یہ میرے حبیب کا ماننے والا ہے، اس نے نظر میں حصہ لیا، یہ وہاں پہ خوش ہو کے بیٹھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کہے اسے بھی بخشا، اسے بھی بخشا، اسے بخشا، بس آج دعا مانگے پروردگارہ جو بخشے جائیں گے ان میں ہم بھی ہوں۔ پروردگار شاہ صاحب میں کافی عرصے بعد، مدت و کئی مہینوں بعد دیکھ رہا ہوں، کئی دفعہ میں نے فون کیا، علالت کی وجہ سے تشریف لائے ہیں، بہت سے اور لوگوں نے مجھ سے کہا مریض ہیں، پروردگارہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت، پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، جب تک زندہ رہیں مولا کی ولایت پہ قائم رہیں، پروردگارہ جب دنیا سے جائیں تو مولا امیر کی ولایت پہ قائم رہیں، پروردگارہ ہمیں قبر میں، موت کے وقت صراط پہ، میزان میں، ہر مقام پہ مولا علی کی ولایت پہ قائم رہیں۔ پروردگارہ تیرے محبوب نبی نے ہمیشہ کہا خبردار میرے علی کی دشمنی نہ کرنا، میرے علی سے دور نہ ہونا، جو علی کی نفرت دل میں بٹھاتا ہے وہ جہنم چلا جاتا ہے۔ یہاں تک فرمایا ہے میرے صحابہ اگر تم میں سے کسی کی ناک پہ بھی میرے بھائی علی نے تلوار ماری ہو نا تو علی کا بغض دل میں نہ رکھنا، علی کا بغض رکھنے والا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دل میں صرف اور صرف علی کی ولا رکھنا، علی کی محبت رکھنا۔ پروردگارہ ہمیں مولا کی ولا پہ قائم و دائم رکھ، ہمارے ان بچوں کو مولا کی ولایت پہ قائم رکھ، ہماری نسلوں کو مولا کی ولایت پہ اٹھا۔ پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔